درد ہیں۔ ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا، اسے خاتون کے ساتھ محبت ہوئے لڑکی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا، حجاب میں تھی، ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کے تعاقب کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا، جس کی رنگت گوری، قد کا کاٹ متوسط تھا، روشن پیشانی اور ہلکی سا محراب تھا، اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر و بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سے نگاہ ڈالی، جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز میں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا۔ بیٹھنے سے پہلے اس کے پھر سے ناول پڑھی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا، پھر اسی ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھی۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی، جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھانپ لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس الفاظ کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ و طرز و تکلم نہایت ہی عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے، لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون نے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کی سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے پر جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کی مزاج کا تعلق سکون اور بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی۔ خیر، آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کے مسافرت کے دوران ان دونوں کی تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے، ہیلو، سلام، دعا، تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون میں گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر اس نوجوان کا توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اس طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کے بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کی مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار خاتون چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسطوار چھپنے والی ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت ضائع۔ نوجوان نے دو ٹوک خود بھی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوال نظروں سے پوچھا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکا سا کہکا لگایا اور وہ زور سے ہنستا اگر اسے دوسروں کے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی بات کر رہے تھے۔ میں نے تو باذلا کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے، خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ باذلا آپ کی شریک حیات ہیں؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے؟ خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے، ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا، ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔ لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ کو میری بات پر مسکراہٹ کیوں؟ نوجوان نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں؟ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں۔ لڑکے روکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، رشتے جیسی کے بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلتے۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے، وہ خاتون میری ماں جیسی ہے۔
آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میرے بیٹے جیسے ہو، کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسے کو پیچ میں نکال دوں۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضروری مانتا ہوں، بہت ضدی ہوں، آپ کی بات دل کو لگی۔ میں اقرار کرتا ہوں بازلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکی اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرائی۔ آپ نے فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں۔ آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانا۔ خاتون نے اپنی گود پہ پڑے ہوئے ناول پہ ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقصد چیز ہو۔ نظریں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اسے ساری عمر کو بڑے غور سے دیکھا اور دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے؟ خاتون نے بغیر تعمل سے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی، خاتون نے نظریں جھکائے ہی کہہ دیا۔ بازلہ کی بھی اس کی ناول پڑھنے کے بعد ایسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بازلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بازلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر آپ کی بھی بہن بازلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے؟ اور آپ کی خاتون نے تو اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں۔ کتابیں پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری آپ فضول سمجھتے ہیں۔ بس ہمارا سارا ادب صرف دو لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کی سہارے چل رہے ہیں۔ دوسری رائٹرز کی ابھی بات نہیں کرتے، آپ نمل حیدر کو ہی لے لیں۔ سارے کے سارے ناول محبت پر ہی ڈالے۔ خاتون غور سے لڑکی کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کی جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی۔ آپ کے بقول محبت دھوکہ کا سبب بنتی ہے؟ نمل حیدر کو کیوں خلاف ہوا؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی ہے، لڑکے نے کسی ضد بچے کے طرح جواب دیا۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں، وہ کردار جو سوچتی ہیں بلکہ دیکھتی ہیں، جو اسے دکھاتی جاتی ہیں ویسے ہی لکھ دیتی ہیں۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ نے ایسی بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد کا سا درد ہے۔ وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپاسبل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں۔ خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کے بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی۔ لڑکے نے اس سے پانی منگوایا۔ وہ پانی لائی۔ لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ گردن جھکائے ہوئے تھا، اس کی نظریں میں گشت کر رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کی توسط جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا آپ کوئی نمل حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہے۔ لڑکی نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت سے پوچھا۔ دیکھیے نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیک ورڈ ہے، ٹی وی پہ نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی۔ بازلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہے، جسے چاہے بجائے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والے محبت کو نہیں سمجھتے، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کی تصویر بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اسے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہیں اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہیں۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت مجھے نفرت ہے محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کے غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے شانے پر ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے اس سے اتنی ہی طواف کرواتی ہیں اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کے طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکی نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لی، کچھ پل دونوں طرف خاموش رہی، بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر بات کر رہے تھے۔ میں مزمل بیگ، ایکسپورٹر، لیڈربرگ، اسٹریٹ شیٹر کی فرانس، جرمنی اور UK ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ نمل حیدر رائٹر ہوں اور میں نمل حیدر رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمل نے مزمل کے انداز میں خود کو تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا، وہ گھنٹہ بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کی ساتھ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرا مطلب وہ، مزمل بیگ نے رک رک کر کہا۔ دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کا مزاج کا تعلق سکون و بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن و پرسکون، اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہر رائٹر پہلے خود ایک کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ اس کے قبیلے ہی سے ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ آپ محبت کی منزل پالو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ سے پوچھ کے آپ کا ناول لکھوں گی۔ میرا ناول محبت کے درد سا درد ہے کہ کردار پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہے، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفعت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت میں تھا۔ نمل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نمل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز والیٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا۔ اس نے چپ چاپ ہی تھام دیا۔ نمل حیدر سلیقے سے بھرپور ہے۔ میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں، جن کو پڑھ کر ہزاروں افراد زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، جن کی تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے راستے پہ آئے ہیں۔ اس وقت کو ضائع کرنا ناانصافی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرتی ہوں؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، جس کو وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی خود کو فیل ہو جاتا ہے۔ نمل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کی روح روشن پر کئی سرجار الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کے درمیانی خلیج میں کھڑا تھا۔ نمل حیدر نے اس کے چہرے پر تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خط و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا، اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین، اتفاق ہے آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا، نمل آپ بھی محبت کا مطلب تو بتائیں۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجیے اور کرسی کی پشت